توشہ خانہ کے کیس میں کہتے ہیں کہ توشہ خانہ کیس میں ہم عمران خان کو اریسٹ کرنے آئے ہیں. وہ اللہ کے بندو، توشہ خانہ کا تو وہ بکرا بنا ہے جو کل پتہ چل گئے جو توشہ خانہ عمران خان پہ کرتے تھے، جو آئینی اور قانونی تقاضے پورے کرتے ہوئے اس نے گھڑی خریدی، گھڑی کے پیسے بھی ادا کیے اور اگر آگے بیچی بھی، ہر چیز اپنے ٹیکس گوشواروں میں اس نے ظاہر کی. آپ نے کیا کیا؟ آپ خود قالین، بیڈ شیٹس، پائن ایپل، شرم کرو. اور گھڑیاں بھی آپ نے جس طرح سے، کوئی اللہ کے فضل سے نون لیگ کا ایسا لیڈر نہیں جس نے 2 سے کم گھڑیاں لی ہوں. تو شرم کرو، تم کیسی سیاست کرتے رہے. ہاں بیڈ شیٹس ہیں. اور یاد رکھیے، آپ سب لوگ جو مجھے سن رہے ہیں، یاد رکھیے آپ نے اپنی قوم کو ایجوکیٹ کرنا ہے. پاکستان کا قانون اجازت نہیں دیتا گاڑیاں توشہ خانہ سے خریدنے پہ. جو بی ایم ڈبلیو اتنی مہنگی کروڑوں روپے کی مالیت کی گاڑی جس طرح سے 6 لاکھ روپے میں خرید کر قانون کا مذاق بنایا گیا، اور نواز شریف اس وقت اقتدار میں بھی نہیں تھے. دو ہزار آٹھ میں نواز شریف حکومت میں بھی نہیں تھے، تو کس حیثیت سے آپ نے گاڑی لی میاں صاحب؟ تو مہنگی گاڑیاں، اونے پونے داموں، کروڑوں روپے کی گاڑیاں 6 لاکھ روپے میں خریدنے والے لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان نے توشہ خانہ سے گھڑی خریدی. ہاں، وہ کہہ رہے ہیں جی پائن ایپل کا جو ڈبہ نہیں چھوڑتے تو گاڑی کیسے چھوڑتے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ عمران خان نے جو بھی کیا وہ ہمارا رشتہ دار نہیں ہے. اس نے آئین اور قانون کے تقاضے پورے کرتے ہوئے کیا. میں بحیثیت صحافی کوشچن کرتی ہوں اس قانونیت کو. آپ میرا منہ بند نہیں کرا سکتے، آپ مجھے چپ نہیں کروا سکتے. آپ جب رجیم چینج ہونی تھی تو اس سے 2 دن پہلے مجھے اور عمران ریاض خان کو آفر کیا گیا. کس جرم کی پاداش میں؟ کیا آپ کو پتا تھا کہ ہم سوال کریں گے، ہم آپ سے پوچھیں گے کہ ایک ایماندار شخص جو امت مسلم کا